بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے اور اس زمانے میں دنیا پر نمرود نامی ایک سرکش اور ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، جس کا دارالحکومت بھی یہیں بابل تھا۔ نمرود نہایت مغرور، احمق اور ظالم حکمران تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بندہ ہو کر بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کروایا کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا، مگر ان کا دل کبھی جھوٹے معبودوں اور باطل عقیدوں کو تسلیم نہ کر سکا۔ وہ بچپن سے ہی عقل و فہم سے مالا مال تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جوانی میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ انہوں نے نہ صرف قوم کے جھوٹے خداؤں کو للکارا، بلکہ وقت کے ظالم ترین حکمران نمرود کو بھی دلیل اور ایمان کی طاقت سے چیلنج کر دیا۔ ناظرین کرام، اس زمانے میں ایک شدید قحط پڑا، بارشیں رک گئیں، زمینیں بنجر ہو گئیں اور غلہ ختم ہونے لگا۔ نمرود نے اس قحط کو بھی ایک سیاسی ہتھیار میں بدل دیا۔ اس نے تمام اناج اپنے قبضے میں لے کر اعلان کر دیا، جو مجھے رب مانے گا وہی غلہ پا سکے۔ قحط کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دربار میں پہنچے تو نمرود نے ان سے بھی وہی سوال کیا جو وہ سب سے کرتا تھا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے فوراً 2 قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور بولا، دیکھا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی کم عقلی پر مسکرائے اور فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ بس نمرود لاجواب ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، یعنی وہ کافر حیرت سے گمسم ہو گیا، نہ زبان میں جواب رہا نہ دعوے میں دم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک سوال نے نمرود کی ساری خدائی خاک میں ملا دی۔ کچھ دیر بعد نمرود شرمندگی چھپانے کے لیے بولا، میرے پاس غلہ نہیں، جاؤ اپنے رب سے مانگ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے دربار سے واپس لوٹ آئے۔ راستے میں ایک ریت کا ٹیلا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس ریت سے ایک تھیلا بھر لیا اور گھر پہنچ کر آرام کرنے لگے۔ ادھر حضرت سارہ علیہ السلام نے جب تھیلا کھولا تو وہ حیران رہ گئیں۔ تھیلا آٹے سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اسی آٹے سے روٹیاں بنائیں، اور جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو تیار روٹیاں موجود تھیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا، اسی تھیلے سے جو آپ لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر نمرود کی سرکشی کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر مچھر بھیج دیے، اتنی بڑی تعداد میں کہ آسمان تک اندھیرا چھا گیا، سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ان مچھروں نے نمرود کے پورے لشکر کو گھیر لیا، ان کے جسموں کا گوشت کھا گئے، خون چوس لیا، اور آخر میں صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ روایات کے مطابق نمرود کے فوجیوں، وزیروں اور درباریوں کی لاشیں سڑکوں پر بکھری پڑی تھیں، اور کوئی انہیں دفن کرنے والا نہ تھا۔ پورے سلطنت کا نظام درم برم ہو گیا۔ نمرود محفوظ محل میں بیٹھا تھا، لیکن اللہ کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ آخر کار ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں داخل ہوا اور اسے کھانے لگا۔ اسی لمحے سے نمرود کا سکون ختم ہو گیا، شدید درد جیسے دماغ پھٹنے والا ہو۔ تمام طبیب، حکیم، عامل، جادوگر بلائے گئے، لیکن کوئی علاج نہ کر سکا۔ آخر ایک بزرگ حکیم نے کہا، اس درد کا علاج صرف ایک ہے، اگر سر پر جوتے یا ڈنڈے مارے جائیں تو درد میں کمی ہو سکتی۔ نمرود نے سنا تو اس نے فوراً چند غلام رکھ لیے، جن کا کام تھا کہ سارا دن اس کے سر پر جوتے اور ڈنڈے برساتے۔ جیسے ہی وہ جوتے مارتے، درد کم ہو جاتا، اور جیسے ہی رک جاتے، نمرود درد سے چیخ اٹھتا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں، ہفتوں اور بعض روایات کے مطابق 40 دن تک جاری رہا۔ لوگ اب اس منظر سے بھی بیزار ہو چکے تھے۔ ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، اب جوتے کھا کر زندہ رہنے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ آخر کار اللہ کے عذاب نے کام دکھایا، دماغ پھٹ گیا اور نمرود تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے جسم کو دفن کرنے والا کوئی نہ تھا، نہ کوئی عزت، نہ کفن، نہ جنازہ، بس رسوائی، ذلت اور تاریخ کا نشان عبرت۔ خواتین و حضرات، سوچئے، جو شخص خود کو خدا کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مچھر کے ذریعے ایسا عبرتناک انجام دیا کہ قیامت تک مثال بن گیا۔ اگر آج بھی کوئی نمرود بننے کا خواب دیکھے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مچھر بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں برے اعمال سے بچائے، آمین۔